بھلوال میں لائف سٹی میں اس وقت موجود ہے ہماری ٹیم اور جانتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب, لائف سٹی کا ماحول کیسا ہے؟ لائف سٹی میں اس وقت تو ویسے دھوپ ہوگی, اچھا موسم اور خوب انجوائے کیا جا رہا ہوگا جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں. پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی, میں بالکل بڑا انجوائے کر رہا ہوں. یہاں پہ میرے ایک سائڈ پہ چائے کا ایک کپ پڑا ہے اور ایک سائڈ پہ ایک شخص میرے سامنے بیٹھ کے بسکٹ کھا رہا ہے اور میں بھی سوچ رہا ہوں. نہیں, میں کھا رہا تھا. آپ نے جناب سارا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا ہے. میں نے سوچا آپ اکیلے نہ کھائیں نا. ہاں نہیں, میں اکیلا تو بالکل نہیں کھا رہا. اچھا, اس وقت ہم موجود ہیں لائف سٹی پہ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ ایک اتفاق کی بات ہے, بھلوال میں ہوتے ہوئے آج میرا فرسٹ ٹائم یہاں پہ آنا ہوا ہے. اچھا, اس پہ آپ مجھے داد بھی تھوڑی کہہ سکتے ہیں اور جو لائف سٹی کو سننا اچھی چیز ہے. آپ آج وہاں پہنچے. چلیے آج آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو آپ کو کیسا لگا؟ آج مجھے بھلوال میں ایک اچھا لک لگا ہے. سوسائٹیز کے حوالے سے اگر آپ پورا بھلوال وزٹ کر کے آئے, بھلوال کی کالونیز کو وزٹ کر کے آئے, اس کے گلی محلوں کو وزٹ کر کے آئے, تو وہاں سے یہاں پہ آپ کو یکدم لگتا ہے کہ جیسے آپ شاید اچھے بھلے جہنم سے نکل کے کوئی تھوڑے جنت کی طرف نکل آئے. اچھا, یہ بھی اچھا ہے نا, آپ کو اچھی فیلنگ آ رہی ہے, پھر تو ہمیں بھی آنا چاہیے. ٹو بی ویری فرینک, میں بڑی آنیسٹلی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھلوال کو وزٹ کریں, بھلوال کی گلی محلے اور جس خوبصورتی سے ہماری انتظامیہ نے اور ہماری موجودہ اور سابقین جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں یا گزر گئی ہیں, اور میرا خیال ہے شاید آگے 5-10 سال آنے والی جو ہے, انہوں نے جو اس کا حشر کیا ہے یا کریں گی, ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو اس کے بعد اس سارے حالات کو وزٹ کرنے کے بعد اگر آپ لائف سٹی میں انٹر ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بالکل چینج ہے, یہ آپ کو فیصلہ جلد از جلد کرنا چاہیے کہ وہاں سے اگر آپ کی جیب میں کچھ تھوڑے بہت 4 آنے بچے ہیں تو آپ اس جگہ پہ کچھ ادھار کر کے لائف سٹی والوں سے کچھ ان کا منسٹر نہ کر لیں, ٹھیک ہے, اور اس ترلے شرلے کر کے 2-4 پلاٹ یا 1 پلاٹ یا کسی کونے کھرتے ہوئے آپ اپنا گھر لے لیں. یہ بھی اچھا ہے کہ ابھی مشورہ ہے کہ جتنی جمع پونجی ہے یا نہیں ہے اس کو, اگر نہیں ہے تو کر لیں, ہے تو لے کے پہنچ جائیں لائف سٹی. ہاں جی, اس وقت میرے ساتھ موجود ہے لائف سٹی کے مینیجر جناب سلیم خان صاحب. ان سے بڑی پرانی یاد اللہ ہے, بڑے اچھے دوست ہیں, بڑی پیاری اور مخلص پرسنالٹی ہے اور ورکر آدمی ہے, محنتی. ایکچولی ہم لائف سٹی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور لائف سٹی کے حوالے سے میں نے اپنی رائے آپ کو دے دی ہے. باقی جو ہمارے سننے والے ہیں وہ اس کے حوالے سے جو کچھ جاننا چاہ رہے ہیں اور ہمارے جو معزز دوست یہاں پہ موجود ہیں جو لائف سٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو کس حوالے سے یا کس طریقے سے سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں, اس کے درمیان والی جو گپ شپ ہے ان سے ہم کرتے ہیں. تو اگر آپ ہمیں کہیں بھی کسی جگہ پہ اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہوگی. بات آپ نے ایڈ شیڈ بھی چلنا بالکل نہیں, ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے, ابھی آپ کر سکتے ہیں بات 10 سے 15 منٹ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی. میں پھر آپ کو ٹائم ویسٹ نہیں کرتا, تو سلیم خان صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ موجود ہے. لائف سٹی جو پروجیکٹ یہاں بھلوال میں چلا رہی ہے, اس کی مینجمنٹ سے ان کا تعلق ہے, مینیجر ہے یہاں پہ, تو ان سے ہم اس گفتگو کا سلسلہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. سلیم خان صاحب شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ, آپ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آئے, آپ کی بڑی مہربانی. ویسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹائم نکال کے کہیں نہ کسی اچھی جگہ پہ پہنچ جایا جائے, ٹھیک ہے. مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو, ہمارے جو سننے والے ہیں جتنے لسنرز ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ, جہاں جہاں اپنے دوست ہیں جو بھلوال سے تعلق رکھتے ہیں, تو ان کو کچھ نہ کچھ جو اچھی چیزیں ہیں, جو بہتر چیزیں ہیں, ان سے ہم اویئر کرتے رہیں, ٹھیک ہے. تو اسی سلسلے میں بھی ہم آج آپ کے پاس پہنچے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ لائف سٹی کا پروجیکٹ جو ہے یہ سٹارٹ کب ہوا, اور جن دوستوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی یا اس کو سٹارٹ کیا تھا ان کا ویژن کیا تھا, کس ویژن کے تحت اس کو سٹارٹ کیا گیا؟ جی, یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ 2016 میں اس کا جو ہے وہ سٹارٹ ہم نے کیا ہے. اس کے سٹارٹ سے پہلے جو پلاننگ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ بھلوال میں
جو ہے سوسائٹیز ہے یا جو شہر کے حالات ہیں ان کو بغور ہم نے دیکھا. جو آپ کی موسٹ ٹاپ جو آپ کی ریٹنگ والی ہے سوسائٹی سپنا ٹاؤن, اس کو بھی دیکھا. تو اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بنوال میں ایک ایسا سیٹ اپ دیا جائے جس میں تمام سہولیات بھی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس میں جتنے معاملات ہیں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہو. ویری گڈ. اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ یہ بڑا خوبصورت آپ نے لفظ استعمال کیا ہے. وہ جو بنیادی خصوصیات ہیں وہ ذرا تھوڑا سا مجھے اور میرے جو لسنرز ہیں ہمارے جو ان کو بتا دیں. اس کے بعد ہم چیزیں آپ سے تھوڑی بہت ڈسکشن اس کے اوپر اسٹارٹ کریں گے کہ یہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں جو آپ اپنے جو یہاں پہ رہنے والے ہیں یا جو اپنے پلاٹس وغیرہ یہاں پہ لیتے ہیں یا اپنے گھر بناتے ہیں آلریڈی بنا چکے ہیں, اور جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں وہ کن خصوصیات ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پرسو کریں. ہم نے جب اس کی اسٹارٹ کیا تو ہم نے سب سے پہلے یہی سوچا کہ ہم اس کو ایک علیحدہ شہر کے طور پر آباد کریں گے. تو الحمدللہ ابھی تک ہم لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوئے. ہم نے یہ ساری ہماری سیوریج ہے وہ کمپلیٹ ہے اور وہ چل رہی ہے. ہم نے روڈ کارپیٹ کر دی ہے. اس کے علاوہ بجلی ہماری چل رہی ہے. گیس جو ہے وہ آ چکی ہے, اس کا ٹی وی ایس انسٹال ہو چکا ہے. جیسے گورنمنٹ کا دور ختم ہوگا وہ جو پہلا پورشن ہمارا ہے ایکسٹینشن سے پہلے والا اس کی چل جائے گی. اس کے علاوہ اسکول کی بلڈنگ کے لیے ہم نے جگہ چھوڑی ہے. 3 پارک دیے ہیں, قبرستان دیا ہے. اس کے علاوہ ایک بہت خوبصورت جامع مسجد جو بن کے الحمدللہ آباد بھی ہو چکی ہے. کمرشل پلازا اس میں ہم نے دیا ہے, کمرشل مارکیٹ دی ہے, خوشی کرنے کے لیے ہم نے کمیونٹی سینٹر دیا ہے. تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی بنا رہے ہیں. جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے یہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. ابھی تک میرے پاس 55 جو ہے نا وہ گھر بن چکے ہیں الحمدللہ. اس میں رہائشیں بھی ہیں. سیکورٹی ہماری بہت ہم نے ٹائٹ رکھی ہوئی ہے. سیکورٹی گارڈز کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے سیکورٹی کیمراز وغیرہ لگائے ہیں. تو باقی بلوال میں جو تفریح کی سہولیات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے جو اپنا پارک ہے اس میں جھولے لگائے ہیں. جھولے ہم نے فری آف کاسٹ کیے ہیں. بلوال کے جو قریبی علاقہ جاتا ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو یہاں پہ اچھی طرح وہ انجوائے کرتے ہیں. تو بس آپ نے ذکر کیا ایک تو سوئی گیس کے حوالے سے, جہاں تک میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں کہ وہ مطلب فنکشنل ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا انیشیل جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا. ایسے نہیں, وہ جو تھا مت کی تک وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. گیس کی پائپس میں نا ابھی وہ رننگ میں ہے. ٹی بی ایس اس کا انسٹال ہو چکا ہے. اس کی اپلیکیشن سبمٹ ہو چکی ہے گھروں کی. ان کی رسیدیں آ گئی ہمارے پاس. اب گورنمنٹ کی طرف سے نئے کنیکشن پہ بین ہے میٹرز لگانے پہ. جیسے وہ بین لیفٹ ہوگا تو یہ جو سارے گھر میں کنیکشن لگ جائے گا, گیس چل جائے گی. یہ پروسیس ہمارا بالکل کمپلیٹ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو شارٹ آپ نے پروجیکٹ کیا تھا وہ کتنے ایریا کتنا تھا, کتنی پراپرٹی تھی جس کے اوپر آپ نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا؟